آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کا یہ جو اصول ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا تو آئی ایم سوری وی آر ناٹ گونا ڈو اٹ. صحیح. ٹھیک ہے, ود ریسپیکٹ وی ڈونٹ ایگری ود یو. آپ کا جو اصول ہے وہ آپ کے لیے ٹھیک ہے لیکن ہم اس سے نہیں کرتے اور ہم اپنے انٹرسٹ کو, اپنے لوگوں کے انٹرسٹ کو دیکھ کے اس کو امپلیمنٹ کریں. اور امپلیمنٹ وہی بندہ کر سکتا ہے جو کسی وجہ سے بھی اس کا سر کسی کے آگے جھکا نہ ہو, اس کے اندر ویک پوائنٹس نہ ہو. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ وہ کسی کے سامنے جواب دے بھی نہیں ہے اس طرح, بیکاز وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. بلال بھائی, شرم کی یہ بات نہیں ہے, افسوس کی یہ بات نہیں ہے کہ میرا یوتھ آج کہہ رہا ہے کہ وی ڈونٹ ہیو اے سینس آف ڈائریکشن, ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں, اور اس کی وجہ سے ہم فرسٹریٹڈ ہیں. یہی بات میں نے شروع میں بھی یہی بات میں سر ایک سیکنڈ ذرا آنسر بٹ کی کال ہے جلال پور جٹا سے, پھر اسی جواب کو لیتے ہیں آپ سے. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. جی میڈم کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. میں سلام ہو, میں ابھی ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن رہی تھی, بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں, دل چاہتا ہے کہ یہ بولتے رہے اور ہم سنتے رہے نا. اچھا جی, تھینک یو سو مچ. جی تو آج آپ غبل وطنی پہ کر رہے ہیں بات, ملک کی خدمت جو ہم کہتے ہیں. ملک کی خدمت, دیکھیں کوئی ملک کی خدمت تو کوئی نہیں کر رہا, یہ تو سب باتیں ہی ہیں نا. تو ہاں وطن سے محبت, جی ہاں جی, وہ تو پھر مطلب وطن سے کون محبت کر رہا ہے؟ کوئی طالب علم استاد جو ہیں, یہ استاد کون سی کر رہے ہیں خدمت؟ ذخیرہ اندوزی, اسمگلنگ, سب لوگ اس طرح ہی پیسہ کما رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے, کوئی ملک کا وفادار نہیں ہے. ہر بندہ کی اگر ہم لوگ خود اچھے نہیں ہیں کہ ہم لوگ ان کی حوصلہ افزائی اگر ان کی بند کر دیں نا تو یہ لوگ سب ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے. اب میں ایک مجھے یاد آ رہی تھی, حضرت سلیمان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے حکمت بخشی تھی نا, تو انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی تھی, تقریباً سنا ہوا ہے کہ 3,500 انہوں نے عمر پائی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس جب حضرت اسرائیل فرشتہ آیا تھا نا تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حکمت دی تو آپ چاہتے تو سونے کے محل جو تھے وہ بنا سکتے تھے, لیکن آپ نے آپ اس وقت ایک جھونپڑی میں پڑے ہوئے ہیں. تو انہوں نے بتایا تھا کہ میں اسی انتظار میں تھا, تمہارے انتظار میں لگا رہا تھا, یا میں دکھی لوگوں کی خدمت کرتا رہا تھا. اگر وہ ہم کہتے ہیں کہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی ہم نے ادھر محل بنا لی ہے, ہم نے پیسہ جمع کر لیا ہے, اور وقت کا پتہ نہیں, کوئی وطن سے محبت نہیں, تو میں تو یہ سوچتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ صرف ہم سب کو اپنی اپنی فکر پڑی ہوئی ہے, کسی کو کوئی کسی سے کوئی محبت. تھینک یو سو مچ آنسر. جی, سینس آف ڈائریکشن کون دے گا ان کو؟ پہلے تو ہے ہی نہیں. افسوس کی بات ہے ہماری جتنی بھی یوتھ ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز کا رول جو ہے وہ, میں دونوں پولیٹیکل پارٹی کے ہمارے پاس نمائندے ہیں, یہ ضرور فوکس کروں گی کہ آج ہماری یوتھ ہمیں دیکھ رہی ہے, سیاسی جماعتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں ہماری یوتھ کی انرجی کو چینلائز کرنے میں. بلال صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں جو کہ اس پہ ہم سے بات کریں گے. جی سر. دیکھیں, میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک لحاظ سے بہت ہی خوش قسمت ملک ہے کہ جس کی جو ہے نا ٹوٹل پاپولیشن کی اراؤنڈ ٹچنگ 70%, 40 سے لیس ایج کے لوگ ہیں. یوتھ ہے, 70% یوتھ ہے. یہ تو آپ یہ سمجھیں کہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ بس اگر میں تو کہتا ہوں کہ اندھے کو بھی مل جائے تو وہ بھی کہے گا کہ میں بادشاہ بن گیا. صحیح. لیکن ہم اس کو قدر نہیں کر رہے, اور یہ ضائع ہو رہا ہے, فرسٹریٹ ہو رہا ہے, اور یہ ہوسٹائل بھی ہو رہا ہے. اور پاکستان از موونگ ٹورڈس بیکاز آف دس بلج, یوتھ بلج, اس کی وجہ سے خدا نہ خواستہ پرابلم کی طرف نہ بڑھ جائے. اس لیے کہ اگر اس یوتھ کو چیزیں نہیں ملیں, نمبر 1 پراپر ایجوکیشن, نمبر 2 ان کی ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کرنا, اگر یہ چیزیں نہیں ملیں, ان کو جابس نہیں ملیں, ان کی لائف سیٹسفیکشن نہیں ہوئی, تو یہ تو سمجھیں کہ پھر پرابلم ہو جائے گا. مس گائیڈڈ, یہ نہیں میزائل ہے پھر یہ. بالکل. تو میں تو یہ کہوں گا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی, جو لوگ گورنمنٹ میں ہیں وہ بھی, پوری اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے کیا کریں. ایجوکیشن کے دروازے کھولیں. یہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں کہ جی پیسے بانٹ رہے ہیں, مفت میں پیسے دے رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, اس سے کوئی کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوگی, اور پرابلم سسٹینیبل ریزولوشن نہیں آئے گا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ناظرین کہیں جائیے گا مت, ویل بی رائٹ بیک ود ڈاکٹر ہمایون اینڈ سید بلال. ایک دفعہ پھر K2 کلب میں ڈسکس کر رہے ہیں ہم پاکستان کی خدمت, اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اگر نہیں کر رہے کیسے کی جائے. اسپیشلی یوتھ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے,
اس فرسٹریشن کے حوالے سے دونوں مہمانوں نے بات کی. مسئلہ اب یہاں پہ آتا ہے کہ اگر یوتھ ہماری فرسٹریٹڈ ہے, ان کو چینلائز نہیں کیا جا رہا ان کی ایبیلٹیز کی, ان کو ٹیلنٹ کو, تو آٹومیٹیکلی وہ فرسٹریٹڈ تو ہوں گے. اور فرسٹریٹڈ ذکی ہوتے ہیں. ہماری اپنی لائف میں ایسی بہت سی ایگزامپلز آتی ہیں, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے ابھی بریک سے پہلے جانے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میرٹ اور ڈائریکشن کی. میری اپنی لائف میں کچھ ایسی مثالیں ابھی گزشتہ دنوں جو ہیں وہ میں نے دیکھی کہ میرے سے ایک کم درجے پہ تعلیم یافتہ, میرے سے ایک کم درجے پہ اسکل شخص کو صرف اس وجہ سے اگر پروموشن دے دی گئی کسی ادارے میں کہ اس کا کہیں اوپر, بہت ہی اوپر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص سے کوئی رابطہ تھا یا کوئی تعلق تھا, تو وہاں پر میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ فرسٹریٹڈ بھی ہوں گی, میرا کام کرنے کو دل نہیں کرے گا, میں چڑچڑی بھی ہوں گی, میں کام چور بھی ہوں گی, اور پھر جو میری ذمہ داری ہے میں اس کو بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کروں گی. تو یہ ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں. آپ کے ساتھ کبھی ہوا ایسا؟ یس ڈیفینیٹلی تھرو آؤٹ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ کرم کیا ہے, لیکن ہم نے یہ چیز دیکھی ہے, مطلب اسکولنگ سے لے کر جوان ہونے تک. میں آپ سے سر یہی کہوں گا, جیسے آپ نے بہت اچھا ایک چیز مینشن کی کہ یا ڈکٹیٹرشپ رہی پاکستان میں, یا پھر ڈیموکریسی کا نام سنتے ہوئے مجھے تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی پاکستان میں کبھی ریئل معنوں میں رہی ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ تھوڑی لونلی لنگڑی سی ڈیموکریسی ہے کہیں پر. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے, میں سولوشن ایک بتاتا ہوں, اپنے ینگ یوتھس کو ایک سولوشن بتاتا ہوں. آج تک پاکستان میں جو ڈیموکریسی یا جو بھی گورنمنٹس آ رہی ہیں وہ پیسوں پہ آ رہی ہیں. وہ کیسے پیسوں پر ہیں؟ وہ آپ کا ووٹ خریدتی ہیں, وہ آپ کو پیسے دیتی ہیں, آپ کی نالی بناتی ہیں, آپ کے لیے آپ کا ووٹ خرید لیتی ہیں. جب وہ آپ کا ووٹ خرید لیتے ہیں تو اب آپ کا کوئی حق نہیں پہنچتا ان سے سوال پوچھیں. ٹھیک, کیونکہ جب وہ میں نے ووٹ خرید لیا, اب میں اس کو جتنے مرضی پہ بیچوں. میں نے آپ سے 5,000 کا خریدا, ٹھیک, مجھے امریکہ والے 5 لاکھ دیں گے, میں 5 لاکھ کا بیچوں گا, مجھے آسٹریلیا والے 5 کروڑ دیں گے, میں 5. اب وہ میری پراپرٹی ہو گئی ہے. ٹھیک, آپ لوگ اس ملک کو چینج کرنا چاہتے ہو, آپ پولیٹیکل پارٹی سے پیسے مت ایکسپٹ کرو, آپ خود گھر سے باہر نکلو. یہ وہ 70% سائلنٹ میجورٹی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the bad people are elected by good people by not casting their vote. جب یہ 70% لوگ باہر آئیں گے نہیں, جب تک یہ 70% لوگ خود نہیں باہر آئیں گے, اپنے انٹرنل موٹیویشن نہیں ہوگی. ایک ایکسٹرینزک موٹیویشن ہوتی ہے, ایک انٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے. جب تک وہ خود باہر نہیں آئیں گے وہ, اور یہ یاد رکھیں یہ ووٹ کے بارے میں آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا, یہ آپ کے پاس امانت ہے جو آپ جب استعمال کرو گے آپ کو ایک ایسے شخص کو دینا ہے چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہ رکھتا ہو. سوری, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ باہر جب تک نہیں آئیں گے, کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ لیبیا یا مصر کی طرح ہوتے ہوئے یہاں پہ؟ دیکھیں بات یہ, میں باہر آنے کا میرا مطلب ہے جب الیکشنز ہوں, اس دفعہ جب بھی الیکشنز ہوں یہ 70% اگر باہر آئے, الیکشنز کی بات کریں اور ووٹ کریں. نمبر 2 دیکھیں, گورننس جو ہوتی ہے نا, گورننس اور ایڈمنسٹریشن میں فرق ہے. ایڈمنسٹریشن یہ ہوتی ہے اس نے غلط کام کیا, میں نے اس کو سسپینڈ کر دیا, اس کو کہا کہ تم یہ کر لو. گورننس ہوتی ہے وہ 3 چیزوں پر ہوتی ہے, E فار افیکٹونیس, E فار ایفیشنسی اینڈ E فار اکنامیکل. ٹھیک, آپ جو کام کر رہے ہیں از اٹ ایفیشینٹ. بات کریں ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, کیا آپ کے اسکولوں میں ایفیشنسی ہے, کیا ٹیچر ٹائم سے آتا ہے, ایفیکٹونیس جو آپ پڑھا رہے ہیں کیا اس کی ایفیکٹونیس ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. نمبر 3, از اٹ اکنامیکل انف ٹو بی ان دا ریچ آف ایوری ون. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں بعض اسکول ہیں ان میں زیادہ آپ کو مراعات مل جاتی ہے. یہاں انصاف, ایجوکیشن میں کیا انصاف آ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں انصاف یہ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, ایک اسکول ہے فار ایگزامپل فروبلز ہے, اس کی فیس بہت زیادہ ہے, اس کے بچے جو ہیں وہ ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں, اچھی سیٹوں پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں, فیئر انف. لیکن وہ گورنمنٹ اسکول جو ٹاٹ کا اسکول ہے, سبجیکٹ دونوں کے ایک ہوں, سبجیکٹ ایک ہو, تاکہ جب ایگزامینیشن آئے کلیکٹو آف سول سروسز یا کسی قسم کی بھی ہو, تو وہ لڑکا جو ٹاٹ میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اس نے بھی وہی سبجیکٹ پڑھا ہو, اس کے ٹیچرز بھی اتنے ہی اچھے ہو. یہ گورنمنٹ کی وہ ڈیوٹی ہے کہ ان کو اتنے اچھے ٹیچر. اس پہ بات کرتے ہیں سر, شاہد صاحب کی کال ہے جھنگ سے. السلام علیکم شاہد بھائی. وعلیکم السلام جی. جی سر, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں سر یہ ان کو اپنے جو ہمارا ملک کی محبت کرنا چاہتے ہیں اگر ہم. جی ہیلو, جی جی بولیں سر.
सर अगर हम सच्ची मोहब्बत करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सिर्फ इस मुल्क से बेरोजगारी खत्म करना होगी। अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक है शाहिद भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यही मच। क्वेश्चन लेके चलते हैं हम इंजीनियर सैयद बिलाल साहब की तरफ। कहते हैं कि जिस तरह शाहिद साहब कह रहे हैं कि अगर वतन से मोहब्बत करनी है तो सबसे पहले बेरोजगारी खत्म करेंगे। असल में वो ये समझते हैं कि 70% जो यूथ है वो फ्रस्ट्रेटेड है, देखिए, तो अगर वो मैं- बेरोजगार नहीं रहेगी तो फ्रस्ट्रेशन खत्म बिल्कुल होगी। हो ही, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर बेरोजगारी ही बेरोजगारी है मुल्क में तो फिर तरक्की कैसे होगी? क्या फैक्ट्री भी नहीं है इसका मतलब है, कोई एजुकेशन भी नहीं है इसका मतलब है। मैं तो फोकस करूंगा अगेन इस बात पर कि पाकिस्तान में इस वक्त भी जो इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल्स लीडर्स, इनकी तादाद 1500 से ज़्यादा नहीं बनती। सही। 344 की असेंबली है, 100 का सेनेट है, ये सब ये 450 ठीक, पौने 500 ठीक। बन गए। इसके अलावा ज़ाहिर है जो Provincial हारते हैं, assemblies। हाँ प्रोविंशियल। तो कहने का मतलब है कि हमें फोकस करना चाहिए प्रोग्राम्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए और दीगर ज़राए से कि ये 1500-2000 लोगों को किसी तरह से एजुकेट करें, इन्हें सिंसियर बनाएं। ठीक। ये अगर ठीक हो जाएंगे तो ये लोग पूरी कौम को ठीक कर सकते हैं। सही। लेकिन अगर ये चोर रहे, ये करप्ट रहे और इन्होंने आवाम की कोई खिदमत नहीं की, वोट खरीद करके जीत गए, तो फिर ये कुछ भी ये नहीं होगा। कैसे अच्छा, ठीक होगी? यहाँ मुझे पे मुझे एक डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है एग्री नहीं कर रहे। मैं एग्री नहीं करता हूँ। देखिए बात ये हो जाती है, दो चीजें होती हैं। हाँ। एक आप चीज सीख सकते हैं, एक आप इनबॉर्न होते हैं। जो जो ईमानदारी है ना, वो ईमानदार आदमी हर वक्त ईमानदार रहेगा। सही। ये इनबॉर्न चीज है। चाहे जितने भी फाके आ जो जाएं, चोर है ना, वो चोरी से चला जाएगा, हेरा फेरी से फिर भी नहीं जाएगा। ठीक। बिकॉज ही इज geared towards that thing। ये जो हाँ, लेकिन देखिए इसके ना, मैकेनिज्म है। देखिए, देखिए, मैकेनिज्म ये है, मैकेनिज्म ये है। मैं आपको ठीक है। बताता हूँ। देखें हाँ, आज कैसे ठीक करेंगे इनको? लेट्स यू जस्ट विजुअलाइज करेंगे पाकिस्तान में एक ऐसा आदमी, ही इज इन पावर, जो डिसिप्लिन रहना चाहता है और इन्फोर्स करना चाहता है, लॉ इन्फोर्स करना चाहता सही। है। आपका ख्याल है जो लोग बदमाश बने फिर रहे हैं आज, वो कल बदमाश रहेंगे? ट्रैफिक के सिग्नल नहीं तोड़ सकते वो लोग, क्यों डिसिप्लिन हो जाएंगे? यही वो लोग हैं जो दुबई जाते हैं, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, ठीक। हिथरो जाते हैं, सारी चीजें भूल जाते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल। तो कहने का मतलब वहां जाके इनको पता चलता है कि यहाँ पर लॉ इन्फोर्स हो रहा है, वायलेट करोगे तो यू विल बी पनिश्ड। ठीक। तो यहाँ पर भी जो मैं बात ये नहीं है कि मैं लोगों की एजुकेशन की को इम्पोर्टेंस को कम कर रहा हूँ। मैं तो शुरू में बात की थी कि एजुकेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरत है इसकी, लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है कि एकदम नीचे से रेवोल्यूशन नहीं हो सकता, ऊपर से अगर ठीक होना शुरू हो तो काफ़ी बेहतरी हो सकती है। ये वो ख़राब लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को ख़राब कर दिया, इनका चेहरा मुल्क का बिगाड़ दिया है। या तो फिर यहाँ पर गड़बड़ होगी ज़्यादा, जिसको आप अभी कह रहे थे कि लीबिया की तरह इनकलाब, तो फिर एक रेवोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना हम लोग। तो फेस चेंज इस तरह नहीं होता, मुल्क का भी फेस चेंज जस्ट यू नो बाय लिपस्टिक पाउडर से नहीं होगा। देन देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग व्हिच विल कम। ठीक। बहुत सी मेजर चेंजेस, मेजर चेंजेस पे असल चीज ये है कि जो इलेक्टेबल्स हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, इस वक्त भी बैठे हैं, वो सिर्फ अपने चेक्स, अपने रिमरेशंस, अपनी फैसिलिटीज़ की फिक्र ना करें, इस कौम की खिदमत करें, इसको तालीम दें, इसे पानी दें, इसे घर दें, इसे रोटी दें, इसे गैस बिजली दें, इसके लिए डैम का इंतजाम करें। ठीक। ये कौन करेगा? पब्लिक तो आगे नहीं सर करेगी। एक कॉल है हमारे पास, इशफाक भाई हैं कदीर वाला से। अस्सलाम वालेकुम इशफाक भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम है सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये मैं कहना चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं ना कि हमारी 70% जो आबादी है वो जो है वो इस मसले में उलझी है कि हम किसको जो है ना वो सीधा रखें या किसको सोचते हैं कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास बहुत ही ज्यादा टैलेंट है इसमें पॉलिटिक्स में सर, सही। ठीक है, लेकिन बात यह है कि हम उन लोगों की सुनना ही नहीं चाहते जो सीधी बात करते हैं। ठीक, हम सिर्फ उनकी सुनते हैं जो मदारी हैं, जो अपने फरेब में हमें फंसाते हैं। जो क्या है दोबारा कहिए, मैंने सुना नहीं। सर जो सीधी बात कहते हैं, नहीं नहीं, आपने उनको कोई नाम दिया, मैंने सुना नहीं। जो क्या है, जो क्या है? मदारी। मदारी। अच्छा सॉरी, अच्छा जी अब बोलें, ठीक है। जी, हम जो है वो डुगडुगी बजाने वाले हम के जो है ना गिर्द हम इकट्ठे हो जाते हैं, उनको ही हम सलाम करते हैं, उनको ही हम वोट देते हैं। लेकिन जो लाइक इमरान खान है वो 13 साल से 16 साल से वो बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड है, उसकी लाइफ स्टेट फॉरवर्ड है। उनको तो लेकिन पॉलिटिक्स हम नहीं पता आती ना हमको- जी, सारे कह रहे हैं उनको पॉलिटिक्स ही नहीं आती।
سر کیوں نہیں آتی پالیٹکس؟ کیسے پالیٹکس ہے یہ کون سی راکٹ سے آتے پالیٹکس سر؟ وہ جو بھی پولیٹیشین بیٹھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار چھوڑو ان کی بات ہی مت کو، بالنگ کراؤ ان سے، وہ کہتے ہیں